انشاءاللہ جہنم کے بارے میں اور جہنم کی آگ اور جہنمیوں کی صفات کے بارے میں جو احادیث کریمہ میں مضامین بیان کیے گئے انہیں تفصیلی طور پر لیکن بہت ہی نپتلے انداز میں کہ زیادہ تفصیل میں بھی نہ جائیں اور اتنا کم از کم ہو کہ ہماری نئی نسلیں ان بیانات کو سننے کے بعد اپنے ذہن میں اس عقیدے کو راسخ کر لیں، اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ مرنے کے بعد ہم نے ختم نہیں ہو جانا، بلکہ حقیقی زندگی اور دائمی زندگی کا آغاز انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے جس میں دو طرح کا ٹھکانہ ہوگا، ایک دائمی اور دوسرا عارضی۔ کفار، مشرکین، منافقین، مرتدین یہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے مراد وہ کفار و مشرکین مرتدین ہیں جنہیں زندگی میں توبہ کا موقع ملا لیکن وہ توبہ نہ کر سکے اور حالت کفر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا ٹھکانہ عارضی ہوگا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ایمان کی حالت میں جہنم میں گیا اس کا ٹھکانہ کبھی دائمی نہیں ہے، وہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ حدیثیں ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ وہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوا، کسی کو جہنم میں ڈالا، تو پھر جیسے کہ ہم نے شفاعت کے باب میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرشتوں کی، اکابر مومنین کی شفاعت پر ان کو باہر نکالا جائے گا، یہاں تک کہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی کے وسیلے کے محض اپنے فضل و کرم سے اور خود اپنی مرضی سے جہنم سے باہر نکالے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں جس کا بھی ٹھکانہ ہے ہمیشہ دائمی نہیں ہے، یہ ہے کہ کبھی دائمی ہے اور کبھی عارضی ہے، اور جن کا دائمی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ جو حالت کفر میں مرے ہوں، چاہے نام کوئی بھی ہو، حالت کفر میں مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے، کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے، یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ کوئی گناہوں کی کثرت تھی، کسی عمل پر صد گرفت ہو گئی اور جہنم میں چلے گئے تو ٹھکانہ عارضی ہوگا۔ کہ ہم مسلمانوں کو جہنم کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ایک حصی چیز ہے، موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوا، اگر وہ نافرمانی کفر تک پہنچی ہوئی ہے، اسی حالت میں مر گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کا نافرمان بندہ ہے لیکن حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور یہ جہنم میں گیا تو یہ اسی رب کریم کا ہی وعدہ ہے کہ وہ عارضی طور پہ جہنم میں رہے گا، پھر اس کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جیسے کہ ہم احادیث آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ان سے بھی معلوم ہوگا۔ تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو میرے پاس کتاب ہے یہ مشکات المصابیح ہے، جس میں صحاح ستہ کی روایات کو جمع کیا گیا ہے، یعنی مختلف ٹاپکس کی حدیثوں کو لے لیا گیا ہے اور اس میں جمع کیا گیا ہے۔ تو میں اسی سے ایک موضوع سے متعلق یعنی پورے جہنم سے متعلق حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ریفرنس انشاءاللہ بتایا جاتا رہے گا، حدیثوں کے نمبر اور کتابوں کے نام بھی آپ کو عرض کیے جاتے رہیں گے، لیکن اصل میں یہ جو کتاب ہے یہ مشکات ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 5419 ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ دنیاوی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا 70% زیادہ گرم ہے۔ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لیے تو یہ آگ ہی کافی ہے، یعنی ہم دنیا کی آگ میں ہمارے ہاتھ جل جاتے ہیں، یہی کافی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن وہ آگ ان آگوں سے 69 درجے زیادہ تیز رکھی گئی ہے اور ہر درجہ اس آگ کی مثل ہے، یعنی جہنم کے جتنے بھی اللہ نے درجات بنائے ہیں ان میں آگ اتنی ہی گرم ہے، 69 درجے۔ لیکن یہ شارحین نے فرمایا کہ یہاں 70 یا 69 کا الفاظ خاص ایک عدد کا بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ عربوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی چیز کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو 70 کا عدد عموماً استعمال کرتے ہیں، 70 کا، 80 کا۔ جیسے سرکار نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ در مختار میں روایت لکھی گئی ہے
80 برس کے، تو اس سے مراد 80 سال نہیں ہے، یعنی 80 کا ہنسا جو ہے وہ ہی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ کثیر گناہ بخشے جائیں گے۔ جیسے آپ اور ہم محاورات میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ کے پاس 1000 بار آیا، آپ ملتے نہیں ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں کہ گن کر 1000 بار آیا، بلکہ ہم کہتے ہیں 1000 بار، یہ کافی دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے 70 یا 69 کا ہنسا بیان کر دیا گیا۔ اب آپ دنیا کی آگ کے بارے میں غور کریں کہ دنیا کی آگ مختلف درجات کی حامل ہوتی ہے، یا مختلف تیزی اس کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ایک موم بتی کی بھی آگ ہے، ایک لالٹین کی آگ ہے، ایک گیس کے چولہے کی آگ ہے۔ پھر گیس کے چولہوں میں بڑے جو کچنز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آگ جلتی ہے، بڑے پریشر کے ساتھ ہوتی ہے، کمرشل گیس جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ویلڈنگ کی آگ کے بارے میں دیکھ لیجئے، وہ کتنی زیادہ گرم ہوتی ہے کہ لوہے کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو دنیا کی تمام آگوں کو اگر آپ دیکھ لیں ان سے زیادہ جہنم کی آگ گرم ہے۔ تو اگر یہ ویلڈنگ کی آگ جس سے لوہے کو جلایا جاتا ہے، پگھلا دیا جاتا ہے، یہ کسی انسان کو صرف چند سیکنڈ میں لگا دی جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ ہاتھ سڑ کے میرے خیال میں ہڈیاں بھی اس کے سڑ جائیں گی، 2 منٹ کا 1 منٹ کے اندر اندر سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جہنم کی آگ اس سے 1000 گنا زیادہ گرم، سرکار نے 70 کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی بہت زیادہ گرم۔ تو وہ کتنی شدید گرم ہوگی اور اس میں جہنمی جانے کے بعد کس قدر اذیت و تکلیف محسوس کرے گا۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو فراموش کیا، دنیا کی زندگی کو کافی نہ سمجھا اور غفلت میں زندگی گزارتا رہا، تو یہ اس کا انجام ہو سکتا ہے۔ روایت مسلم کی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5420 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن دوزخ لائی جائے گی تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچیں گے، یعنی بالکل وہ ایک جیسے جاندار چیز ہوتی ہے اس طرح کی بن جائے گی جہنم، یعنی ذی شعور جس کو آپ کہتے ہیں وہ جہنم ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہی ہوگی کہ میرے اندر لوگوں کو بھیج اپنے نافرمانوں کو تاکہ میں ان کو سزا دوں۔ تو بالکل ایسے جیسے ایک وحشی جانور ہوتا ہے، ایک طاقتور جانور، اور اس کو مختلف لوگوں نے رسیاں ڈال ڈال کے چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہو تاکہ یہ بے قابو ہو کر بھاگ نہ جائے، نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس ماحول کی ایک صورت ہمیں کریٹ کر کے بتائی کہ جہنم اس وقت انتہائی غضبناک ہوگی، اور اسے قابو میں کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہوگا کہ 70,000 لگامیں اس کی ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور لیکن وہ بے قابو ہو رہی ہوگی اور کفار پہ غضبناک ہوگی۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اس ماحول کو ذہن میں لے کر آئیں کہ اتنی دہشتناک مقام اور پھر اتنے کثیر فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں، اور وہ دشمن خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، تو اس وقت کافر، مشرکین، مرتدین، منافقین کس قدر خوف کے عالم میں ہوں گے، کتنی ان پہ دہشت طاری ہوگی کہ ابھی تو یہ دور ہے، ہم اس کے اندر ڈال دیے گئے تو کیا ہوگا۔ بالکل یوں سمجھ لیجیے جیسے آپ کو ایک پنجرے میں چھوڑ دیا جائے اور ایک چھوٹی کھڑکی کے پیچھے شیر کھڑا ہو، اور یہ کہہ دیا جائے کہ تھوڑی دیر بعد اس شیر کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور یہ پنجرے میں آ کے آپ کو ہلاک کر دے گا۔ تو اس تصور سے ہی کہ جب یہ آئے گا اور آ کے مجھے گرائے گا اور پنجہ مار کے میری کھال پھاڑے گا اور اس کے بڑے بڑے دانت میرے منہ پہ لگیں گے اور منہ پھاڑ دے گا، اسی سے انسان خوفزدہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کمزور دل کا ہو تو مر ہی جائے۔ لیکن میدان محشر میں موت نہیں ہے، وہاں پہ جہنم کے غضب دیکھنے کے بعد انسان پچھتائے گا اور بہت سی آفرز کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا۔ تو لہٰذا جہنم ایک بہت ہی خطرناک مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب وہ حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ یہ 5421 نمبر حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کے آگ کے تسمے ہوں گے۔
جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔ وہ یہی گمان کرے گا کہ کوئی بھی اس سے سخت تر عذاب والا نہیں، حالانکہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ تو سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ تو آپ غور فرمائے، بعض اوقات سر میں اتنا پین ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے، اور یوں ہلائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اندر کا بھیجا نا علیحدہ ہو کے ہل رہا ہے، تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بچوں پہ کو ڈانٹنا، زوجہ کو ڈانٹنا، اگر افسر ہے تو ماتحت کو ڈانٹنا، اپنے ساتھی کام کرنے والوں پہ برس پڑنا، سر کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، اس کو آگ کے جوتے، آگ کے تسمے پہنائے جائیں گے، یعنی آگ کے تسموں والے جوتے، وہ بھی آگ کے بنے ہوں گے، اور وہاں سے جو ہیٹ اس کے چڑھتی ہوئی دماغ تک پہنچے گی، اس سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ جیسے ہانڈی کے اوپر آپ کوئی سبزی یا پانی وغیرہ چڑھا دیں اور وہ اپنے بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ جائے اور پھر وہ ابلتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ، تو اسی طریقے سے دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، کی طرح شدید عذاب ہوگا، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ حالانکہ صرف یہی ایک عذاب، اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بیان فرمایا کہ جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے وہی تکلیف سب سے زیادہ لگتی ہے، اور وہ سب کو سمجھتا ہے سب خوش و خرم ہے، میری تکلیف سب سے زیادہ ہے۔ آپ کبھی محسوس کریں ہاتھ میں کوئی کٹ گیا، کوئی پیپ کا دانہ نکل آیا اور اس میں ٹیسیں چل رہی ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں بس میری تکلیف سب سے زیادہ ہے، دوسروں کی تکلیف پھر احساس نہیں رہتا، بس میری تکلیف سب سے زیادہ، سارے خوش خرم میں ہی سب سے زیادہ اذیت میں مبتلا ہوں۔ اسی طرح اس شخص کو احساس ہوگا، اور یہ احساس کہ میرا عذاب سب سے زیادہ ہے، دوسروں کا ہلکے ہے، اور اس کے غم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سخت ترین عذاب سے محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ ایک حصی چیز ہے، باقاعدہ موجود ہے، اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور ہم ایک دن اس کو ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اس کا اعتقاد رکھنا اجمالی طور پہ لازم ہے کہ جہنم ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں دوزخی کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے۔ حدیث نمبر 5428 اور ترمذی کی یہ روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کافر کی داڑھ احد پہاڑ کی مانند ہوگی۔ یہ کل بھی حدیث آئی تھی، احد پہاڑ 4.5 میل پر پھیلا ہوا ہے، اتنی بڑی داڑھ ہے، اور اس کی ران بیضاء کی طرح ہے۔ بیضاء ایک پہاڑ ہے، بہت طویل پہاڑ ہے، اتنی چوڑی اس کی ران ہوگی، اور اس کی آگ کی نشست گاہ، بیٹھنے کا مقام، جس آگ کے اندر وہ بیٹھے گا، ربضہ کی طرح 3 دن کی راہ ہوگی۔ یہ ربضہ ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 دن کے فاصلے پر ہے، گویا کہ بہت ہی لمبے چوڑے ایریے کے اندر وہ بیٹھا ہوگا، اور اس کو مختلف قسم کے عذابات ہو رہے ہوں گے، اور یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اتنا اس کو طویل ترین کرنا صرف اس کے عذاب کی زیادتی کی وجہ سے ہوگا، تاکہ عذاب زیادہ سے زیادہ محسوس ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر کی کھال کی موٹائی 42 گز ہوگی۔ ایک روایت میں 3 دن کی مسافت، یہاں 42 گز کے الفاظ ہیں، 42 گز ہوگی، اور اس کی داڑھ احد پہاڑ کی طرح، اور اس کے دوزخ کی بیٹھنے کی جگہ ایسی ہوگی جیسے مکے اور مدینے کے درمیان کے قریب کی مسافت ہے۔ وہی جیسے پیچھے ربضہ کا لفظ گزرا کہ 3 دن کی مسافت وہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں پر کھال کی موٹائی کے بارے میں ایک اور روایت آ گئی کہ 42 گز موٹی کھال ہوگی۔ جتنی موٹی کھال اتنا عذاب زیادہ اس کو سخت محسوس ہوگا۔ یہ بھی ترمذی کی روایت تھی، حدیث نمبر 5429۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5430، اور راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی زبان 2 کوس تک نکال دے گا، جسے لوگ روندیں گے، یعنی اس کی زبان کوس، یعنی سمجھ لیں 1 میل 2 میل تک اس کی زبان لمبی کر دی جائے گی۔ یہ بھی ایک کافر کا عذاب ہوگا، زبان زمین پہ پڑی ہوگی 1-2 میل تک، اور لوگ اس پہ چڑھ رہے ہوں گے، تو آپ سوچئے کتنی شدید اذیت اور تکلیف ہوگی کہ زبان تو ویسی 2 دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے تو اس کا دباؤ برداشت نہیں کر پاتی، اور آدمی تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ اور وہاں پر یہ تو نہیں کہ چلنے والے بڑے آرام سے پاؤں رکھیں گے کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو جائے، وہ تو اندھا دھند کوئی بھاگ رہا ہوگا، چڑھ رہا ہوگا، گرم پیر، گندے پیر، اور اس کی زبان کچل رہے ہوں گے، میل 2 میل تک زبان، کتنی شدید ذلت، رسوائی اور عذاب۔
تو یہاں دنیا میں ایمان اختیار کرنا کتنا آسان ہے، لیکن ایمان قبول نہ کر کے آخرت کا عذاب سہنا کس قدر مشکل۔ لیکن عقل دیکھیے کہ یہاں کی راحت اور یہاں کا وقتی سکون یہ انسان اختیار کر رہا ہے اور آخرت کے عذاب کو فراموش کر رہا ہے، یہ بہت ہی زیادہ توجہ طلب بات ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس ایک راوی حدیث کے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید نے اس کو روایت کیا، 5431 نمبر حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعود آگ کا پہاڑ ہے، یعنی جہنم میں سعود ایک پہاڑ ہے، آگ کا پہاڑ ہے، جس میں دوزخی 70 سال تک چڑھے گا اور پھر وہاں سے گرے گا اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ یعنی یہ ایک عذاب کی ایک اور کیفیت بیان کی، کیونکہ سارے کفار کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، کوئی کسی عذاب میں ہے، کوئی کسی عذاب میں ہے، کوئی کسی۔ تو ابھی پہلے بھی بات پچھلے پروگرام میں بھی غالباً گزری تھی کہ 70 کا عدد جو ہے وہ عرب لوگ محاورتاً استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم 1000 کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جی 1000 بار آپ کے پاس آیا ہوں ملتے نہیں، 1000 بار تم نے چیز مانگی ہم نے تمہیں ہر دفعہ دی ہے کہ نہیں دی۔ تو 1000 کا ہندسہ کثرت کے بیان کے لیے آتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بلند پہاڑ ہے، اس پہ چڑھنے کی مشقت، اور وہ پہاڑ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈا پہاڑ ہو، آگ کا پہاڑ بیان فرمایا، جہاں ہاتھ رکھے گا ہاتھ سڑے گا، پاؤں رکھے گا پاؤں سڑے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن چڑھے گا۔ اس سڑن کے باوجود، جلنے کے باوجود وہ چڑھتا رہے گا، آگ برداشت کرتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی حسرت بڑھانے کے لیے جب وہ چڑھے گا تو اس کو جہنم کا اوپر کا دروازہ نظر آئے گا، تو وہ گمان کرے گا کہ شاید اب میں اوپر چڑھ کے باہر نکل جاؤں گا، تو اس کا جوش بڑھ جائے گا اور وہ سخت عذاب برداشت کرتا ہوا اوپر پہنچے گا، تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کو نیچے دھکا دے دیا جائے گا اور وہ اتنی گہرائی سے آ کے پھر گرے گا۔ تو ایک تو جب انسان گر رہا ہوتا ہے نا، ویسے اس کے دل میں دہشت طاری ہوتی ہے اگر وہ عادی نہ ہو، کیونکہ جو اوپر سے چھلانگ لگانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا دل بھی گھبراتا ہے، لیکن بہرحال کم۔ اور جو بالکل یہ عادی نہ ہو وہ تو بعض اوقات گرتے گرتے آدمی بہت زیادہ بلندی سے گرے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے دہشت کی وجہ سے، اور وہاں موت نہیں ہے، تو اتنے اوپر پہاڑ سے گرایا جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ بڑا ہواؤں میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ ٹھنڈی ہواؤں کے اندر جہنم ہے، آگ، عذاب، اس کو واپس آتے آتے بھی عذاب، پھر زمین کی تہہ پہ گرے گا اور کتنی چوٹ لگے گی اس کو، پھر اوپر چڑھو پھر اترو، پھر اوپر چڑھو پھر گرو، پھر اوپر چڑھو گرو، یہی سارا معاملات وہاں پر ہوتے رہیں گے۔ انہی سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5432 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کل مہلی کے بارے میں فرمایا، یعنی جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل مہل، وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہے، یعنی جو تیل کے اوپر کا حصہ ہے ویسا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تو جب وہ پینے کے لیے تیل کی، یعنی مشروب جو اس کو دیا جائے گا جہنمی کو، وہ ایسا ہوگا جیسے تیل کے اوپر کا حصہ، جو آپ نے دیکھا کبھی کبھی چکنائی سی آ جاتی ہے تیل کے اوپر اور سخت کھولتا ہوا زیادہ گرم ہوتا ہے، کبھی آپ نے چائے بھی پی اوپر کی سطح زیادہ گرم ہوتی ہے، اس طرح تیل اوپر کی سطح زیادہ گرم ہے۔ اب وہ اس کو جب قریب کرے گا، سرکار فرماتے ہیں تو جب اس کے چہرے کے قریب کیا جائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی، اتنا یعنی گرم ہوگا کہ جب وہ قریب کرے گا تو چہرے کی کھال پگھل کر اس میں گر جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف یہ تصور ہی قائم کریں کہ چہرے کی کھال پگھل کے گر رہی ہے اور اندر کی ہڈیاں نکل آئیں، کس قدر اذیت ناک یہ تصور ہے۔ اور جس کو یہ اذیت محسوس ہو رہی ہوگی کہ پورے چہرے کی کھال گر رہی ہے جل کر سڑ کر، وہ کس قدر عذاب میں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ اور ختم ہو جائے، وہاں موت ہی نہیں ہے اور یہ عذاب کا تسلسل ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی ہی روایت ہے، حدیث نمبر 5433 ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے سر پر گرم گرم پانی ڈالا جائے گا تو یہ گرم پانی اس میں سرایت کر جائے گا، یعنی سر پھاڑ کے اندر گھس جائے گا، اندر چلا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، تو اس کے پیٹ کی چیزوں کو کاٹ ڈالے گا، حتیٰ کہ اس کے قدموں سے باہر نکل جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جیسا تھا ویسا بنا دیا جائے گا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ چونکہ اللہ کی طرف سے عذاب مقرر ہے نا، جب وہ گرا ہے تو یہ پیٹ پھٹ کے یہاں سے نہیں نکل رہا باہر، وہ یہاں سے گھسے گا
تو باقی جو باڈی ہے وہ اس کو باہر نہیں نکلنے دے گی، وہ یوں پھاڑتا ہوا جائے گا اور قدموں کے پاس سے نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے پورے پیٹ کی آنتیں پھٹ جائیں گی، پھر وہ رانوں کے اندر سرایت کر جائے گا، وہاں سے عذاب ہوتے ہوتے قدموں سے باہر نکلے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ کیا دنیا میں اس طرح ممکن ہے کہ کوئی سر سے پانی ڈالے اور قدموں سے نکلے؟ نہیں ہے۔ تو جہنم کا عذاب یہاں کے یعنی یہاں پر رہ کر ہم ادھر کے عذاب کا صحیح تصور بھی قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی نظیریں دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن کس قدر سخت عذاب ہے، جس شخص کو ہو رہا ہوگا الامان والحفیظ، کہ وہی یہ بات جانتا ہوگا کہ اس کی شدت اور سختی کتنی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی ہی روایت ہے، حدیث نمبر 5434 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی یسقا من ماء صدید یتجرعہ کے متعلق فرمایا کہ اسے ایسا پانی، پیپ کا پانی دیا جائے گا جہنمی کو، جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت اور تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے منہ کے قریب یہ پانی کیا جائے گا، یعنی پیپ ہوگی، جہنمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا پانی اور پیپ گندا، یہ اس کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں تو وہ اس کو ناپسند کرے گا، لیکن اس کے قریب کیا جائے گا تو یہ پانی اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا، ابل جائے گا چہرہ، جیسے ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم تیز آگ کسی کی طرف چلی جائے تو چہرہ جل کر ایک دم ختم ہو جاتا ہے، جیسے تیزاب ڈال دیا جائے۔ کبھی آپ نے گٹر کی لائن کھولنے کے لیے ہی نالی کے اندر تیزاب ڈال کر دیکھیے کیسے ایک دم جھلسا دیتا ہے زمین کے اوپر ایک دم، اور بدبو اٹھتی ہے اس کی۔ یہ اگر چہرے پر ڈال دیا جائے تو سڑ کے ختم ہو جائے۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ گرم جو پیپ کا پانی ہوگا، گندا پانی ہوگا، پہلے تو ناپسند کرے گا اس کی گندگی کو دیکھ کر، لیکن اللہ کا عذاب ہے، وہ قریب کیا جائے گا تو چہرہ بھن جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، پگھل کے سر کی کھال گر جائے گی، اور لیکن پھر بھی وہ اس کو پیے گا، اور جب اس کو پیے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا، جو اس کے پیچھے کے مقام سے باہر نکل پڑیں گی، کٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ گرم پانی پلائے جائیں گے جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ جیسا پانی دیا جائے گا، اور یہ بئس الشراب، یہ بڑا برا پانی ہے، بہت ہی خراب قسم کا مشروب ہے، جو انسان کو راحت نہیں دے گا بلکہ عذاب میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5435، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے احاطے کی 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے۔ یعنی ایک گویا کہ دوزخ جو ہے ایک چوکور سا ایک گھر ہے سمجھ لیجئے، اور کتنا بڑا ہے اندر، یہ تو آپ خود اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ جب 3 دن کی مسافت ہے، تقریباً 92 کلومیٹرز ہے، اور اربوں خربوں کے حساب سے جہنمی ہوں گے، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی وہ جہنم ہے۔ اور اس کے جب آپ دیواروں کو دیکھیں تو سرکار فرماتے ہیں 40 سال کی مسافت ہے، یعنی اگر ایک دیوار کو دیکھ لیں ایک سائڈ کی، اس کے ایک کنارے سے چلیں تو 40 سال تک گزرنے کے بعد پھر دوسرے کنارے تک پہنچیں گے۔ تو جس کی چاروں طرف کی دیواریں اتنی موٹی ہیں، پھر وہ خود جہنم کس قدر وسیع ہوگی، تو عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی ہے، اس کا تصور ہی آپ قائم نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی دیوار کا تصور قائم کر کے دیکھیں جو 40 سال کی مسافت رکھتی ہو، آئے گا نہیں ذہن میں، اس لیے کہ تصور اسی چیز کا ذہن میں آتا ہے جس کو ہم نے خود دیکھا ہو، یا اس کی کوئی نظیر ہمارے دنیا کے اندر موجود ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ دیواریں، چین کا تصور آ گیا، ہاں بھی اتنی چوڑی ہے، ٹھیک ہے، کوئی قلعہ کبھی دیکھا ہو کسی ٹی وی کے پروگرام میں تو اس کا تصور آ جائے گا، ہم اس قلعے کی دیواریں اتنی چوڑی ہوتی ہیں، لیکن 40 سال کی مسافت آپ اندازہ کریں، یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہے، موجود ہے۔ اور یہ ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ اگر ذہن میں سوال پیدا ہو یہ اتنی بڑی جہنم کیسے ہوگی، تو یہ وہی شخص کہے گا کہ جس نے آسمان، یہ جو سیاروں کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، خلا کے بارے میں سائنسدانوں کی تحقیق کو کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ہماری زمین سے کئی ہزار گنا بڑے سیارے اس خلا کے اندر بالکل ایسے گھوم رہے ہیں جیسے ننھے ذرات ہوتے ہیں، اتنی بڑی یہ کائنات ہے۔ ابھی تو ہم نے دیکھا نہیں کچھ بھی، آپ یہ ڈاکیومنٹری اس کی کوئی فلم دیکھیے جو خلا کے بارے میں بنائی گئی ہو، یا اس کے بارے میں نیٹ پر کوئی اگر آپ کو ویب سائٹ مل جاتی ہے اس کو آپ پڑھیں، میں کہتا ہوں ضرور پڑھیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا احساس ہو،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ان بیانات کو سننے کے بعد انسان خلاف عقل قرار نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی جہنم جس کی ایک دیواری 40 سال کی مسافت ہو۔ ذرا خلا کے بارے میں غور کر لیں، اس دنیا کے بارے میں غور کریں، یہ تو بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ ہماری یہ سورج جو ہے یہی زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اور کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے۔ اور دیکھیں جب کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، آپ خود سوچ لیجئے، اور اس کی لیکن روشنی جیسی وہ نکلتا ہے فوراً پلک جھپکتے میں زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک رب نے اتنے بڑے بڑے سیارے بنائے اور اس کو جس خلا میں رکھا، اس خلا کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے اس قسم کی جہنم بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کوئی مطلب ماورائے عقل چیزیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ عقلی چیزیں ہیں، سائنس اس کو پروف کر رہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل سائنسی علوم کا سیکھنا بہت ضروری ہے فی زمانہ، تاکہ مذہب اسلام کے وہ عقائد جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ان کو خلاف عقل کہہ کر رد نہ کر سکے، بلکہ آپ کا ذہن قبول کرے کہ ہاں آج سائنسی ایجاد نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کائنات میں اتنی بڑی عظیم عظیم چیزیں پیدا کر دیں، اور اس نے پیدا کی ہیں۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جی جہنم کی ایک دیوار 40 سال کی مسافت ہوگی تو پھر جہنم اتنے بڑے بڑے ہوں گے، کیسے رکھے جائیں گے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اور سائنسی ترقیاں خلا کے بارے میں خصوصی طور پر تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو رب خلا کے اندر ہزاروں سیاروں کو جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہیں ایک دوسرے سے اور زمین سے کئی ہزار گنا بڑے ہیں، انہیں رکھنے پہ قدرت رکھتا ہے اور انہیں کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ کنٹرولڈ چیزیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آزاد ہیں، باقاعدہ ایک نظام ہے، گلیکسی کا ایک نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول فرما رہا ہے، تو وہ اتنے بڑا جہنم بھی بنا سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، 5436 نمبر حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے غساق کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا والے سارے اس کی بدبو سے فطرے میں مبتلا ہو جائے۔ غساق اصل میں جو دوزخیوں کے جسم سے نکلنے والا پانی ہوگا، ان کے زخموں سے پیپ وغیرہ، اسے غساق کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ڈول اس دنیا میں الٹا دیا جائے، اتنی سڑاند اور بدبو ہوگی کہ سارے دنیا والے اس بدبو کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کسی اگر فیکٹری میں ایسڈ کا کام ہو رہا ہو تو اس کے کئی میل دور تک اس ایسڈ کے اثرات ہوتے ہیں، بدبو، اور مطلب وہ ناک میں ایسڈ چڑھتا ہے، جیسے سے آپ قریب ہوں گے عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے انسان کی۔ یہ دنیاوی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ایک مقام پر کوئی بدبودار چیز ہے تو اس کے اثرات کئی میل دور تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دوزخیوں کے زخموں کے، ان کے جسموں کے پانی کی بدبو کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے، ساری دنیا والے بدبودار ہو جائیں، فطرے میں مبتلا ہو جائیں، پوری بدبودار چیزیں سڑ جائیں، اس طرح کا صورتحال ہو جائے، تو یقیناً یہ کوئی خلاف عقل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیں بھی اور جو ہمارے سننے والے بھائی بہن ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہم جنت کے بارے میں گفتگو کی، پھر جہنم کے بارے میں تفصیلی کلام کر رہے تھے۔ پہلے آج میں آپ کی خدمت میں جنت و دوزخ کی تخلیق کے بارے میں 2 حدیثیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور پھر ہم جہنم کے احوال کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اس حدیث پاک کو بخاری و مسلم میں نقل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جنت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ ہوا، باقاعدہ مکالمے کی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو توفیق عطا فرما دی۔ تو دوزخ بولی کہ میں غرور والوں اور جابروں کے لیے خاص کی گئی ہوں، یعنی میرے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے جابر لوگ، دنیا میں حکومت کرنے والے، دوسروں پہ غالب آ جانے والے لوگ ہیں۔ اس نے تکبراً یہ کہا۔ جنت نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ مجھ میں صرف کمزور لوگ اور گرے پڑے سیدھے سادے ہی داخل ہوں گے، یعنی یہ جنت کا اپنے الفاظ کی ادائیگی ہے، مطلب میرے اندر انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، ان کے لیے معاذ اللہ گرے پڑے کا الفاظ تو استعمال نہیں ہوگا، یہ عام لوگوں کے لیے کہ جن کو دنیا کے اندر لوگ کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، سادہ لوگ، تو انبیاء علیہ السلام یعنی سیدھے سادے لوگوں میں انبیاء علیہ السلام، سادہ لوگ، سادہ فطرت لوگ، کمزور لوگوں میں ان انبیاء علیہ السلام کے وہ متبعین کہ جو دنیا میں
دنیاوی لحاظ سے اتنی ترقیاں نہ کر سکے، اگرچہ ایمانی لحاظ سے ان کا کوئی مقابل نہیں تھا، تو جنت نے عاجزی کرتے ہوئے کہا کہ میرے اندر تو اس طرح کے سیدھے سادے کمزور قسم کے لوگ، اور گرے پڑے سے مراد ایسے کہ جن کو دیکھ کر کوئی بھی ان کو بعض اوقات ظاہری حلیے کی وجہ سے عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسے فقراء وغیرہ ہوتے ہیں، تو غرباء ہوتے ہیں، تو ان کو دنیا میں دیکھ کر نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے اور اپنی تقریبات میں اپنے گھروں میں آنے نہیں دیا جاتا۔ تو جنت نے کہا کہ میرے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت کا مقام ہے، تیرے ذریعے میں جس بندے پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب کا مقام ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا بھرنا طے شدہ ہے، یعنی جنت بھی بھرے گی اور جہنم بھی بھرے گی، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ دوزخ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو نہ بھر دے گا۔ یعنی جہنم میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہماری دنیا کے سارے لوگ ڈال دیے جائیں تب بھی وہ پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر اپنی قدرت سے بھرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہی دوزخیوں کے وجود کو بڑا بڑا کر دیا جائے گا، پھیل جائیں گے حتیٰ کہ پوری دوزخ بھر جائے گی۔ تو یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس میں جنت نے یہ سوچا، مطلب جو اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا کہ میرے اندر سادہ قسم کے لوگ آئے جن کو دنیا میں اتنا مقام و مرتبہ نہ ملا، تو اس نے عاجزی سے اپنے بات کہی۔ جہنم نے مغروروں کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یا تجھ میں اس قسم کے لوگوں کا آنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے غضب میں مبتلا ہوں گے، غضبناک ہو کر آئیں گے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آئیں گے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ لہٰذا اس اعتبار سے یقیناً جنت کو جہنم پر فوقیت حاصل ہے، تو گویا کہ ان کا مناظرہ مکالمہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو فوقیت دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ یقیناً جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ ان دونوں کو ضرور بھرا جائے گا، لیکن ان کے حاصل کرنے اور ان سے بچنے کے معاملات ذرا سے مختلف ہیں، یعنی جہنم سے بچنے کے اور جنت میں داخلے کے لیے حدیث سماعت فرما لے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی تینوں نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اسے دیکھو، میں نے ایک چیز تیار کی ہے۔ تو انہوں نے جا کر اسے دیکھا اور جو اس کے رہنے والوں کے لیے تیار کیا تھا ان تمام نعمتوں کو ملاحظہ کیا، تو واپس آ کے عرض کی اے میرے رب تیری عزت کی قسم کہ کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جو اس میں داخل نہ ہو، یعنی جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی تو نے پیاری پیاری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو ان کے بارے میں سنے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا، یعنی عبادات کی ادائیگی کی مشقت، گناہوں سے بچنے کی مشقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی مشقت، کیونکہ ان تمام چیزوں میں یقینی سی بات ہے کہ مشقت کے پہلو تو ہیں۔ نفس شدید اذیت اور بعض اوقات تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس میں انسان کو مشقت محسوس ہوتی ہے۔ نمازیں پڑھنا، حلال کی تگ و دو میں اور حرام سے بچنے کی تگ و دو میں بڑی اذیت اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری جو ضروریات ہیں آسانی سے پوری ہو جائیں، لیکن اسے جب وہ محنت کر کے حلال کے ذریعے ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ سب پوری نہیں ہو پاتی، اس میں اس کو بڑی اذیت ملتی ہے، روحانی تکلیف، جسمانی تکلیف اور بہت سارے معاملات۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ان تمام معاملات سے ڈھک دیا تو پھر فرمایا اے جبرائیل اب اسے جا کر دیکھو۔ تو جبریل امین گئے اور اس کو دیکھ کر واپس آئے، عرض کی اے میرے رب تیرے عزت و جلال کی قسم کہ اب تو میں ڈرتا ہوں کہ اس میں شاید ایک بھی شخص داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جبریل امین نے فرمایا کہ اگر صرف نعمتیں ہوتی اور کوئی دنیا کی مشقت نہ ہوتی تو شاید کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جنت میں نہ جاتا، لیکن اب جو تو نے اس کے چاروں طرف ایک آزمائش رکھ دی ہے کہ پہلے ان آزمائشوں کو پار کرو پھر جنت میں داخلہ ملے گا، تو اب مجھے خوف یہ پیدا ہو گیا کہ شاید تیرا کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ عموماً آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہماری صورتحال اسی قسم کی ہے
جبریل امین علیہ السلام کا بعطائے الہی ہماری فطرت ہماری عادات پر مطلع ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمانا بالکل حقیقت حال کے مطابق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بڑے انعامات کے لیے دنیا میں کسی قسم کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بے عملی ہم نہیں چھوڑتے، گناہ کرنا ہم نہیں چھوڑتے، کوئی نافرمانی کا کام کرنا ہم نہیں چھوڑتے، فرما برداری ہمیں بوجھ محسوس ہوتی ہے، کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو اس کی نصیحت اس کی باتیں ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، تکلیف محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل شدہ نعمتیں ضرور ہم کھاتے پیتے ہیں اور ان سے حفظ نفس حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے احکام ماننے کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں، غصہ آتا ہے اور بے پرواہی کی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً جبریل امین نے بالکل صحیح فرمایا کہ جنت کی صرف نعمتیں ہوتی ہیں، کوئی مقام مشقت کا یہاں پر قائم نہ کیا جاتا، کوئی مشقت کے معاملات نہ ہوتے تو شاید پھر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جنت میں داخل نہ ہوتا۔ لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مختلف آزمائشوں کے درمیان مقید کر دیا کہ پہلے آزمائشوں سے گزرو پھر جنت میں آؤ، تو انہوں نے فرمایا اب تو مجھے خطرہ لگتا ہے کہ ایک آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہزارہ بندے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی داخلہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ جنت میں دخول نفسانی خواہشات سے مقابلہ کیے بغیر بہت ہی مشکل ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کی تو جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل میں نے ایک اور مقام تیار کیا ہے، اسے جا کر دیکھو۔ تو جبریل امین گئے، جا کر اس کو دیکھا تو واپس آ کر عرض کی اے میرے رب تیری عزت کی قسم کہ جس نے اس کے بارے میں سنا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی ایک بھی داخل ہو جائے، یہ اتنی خطرناک تو نے مقام تیار کیا ہے، اتنا شدید عذاب ہے اس کا کہ جو سن لے گا وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو خواہشات نفسانی کی پیروی اور مختلف قسم کے گناہوں وغیرہ کی لذات اس سے ڈھانپ دیا۔ پھر فرمایا جبریل اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا اور آ کر عرض کی کہ اے میرے رب تیرے عزت و جلال کی قسم کہ اب تو میں ڈرتا ہوں کہ ہر ایک اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب غور فرمائیں کہ یعنی اللہ نے جہنم بنایا اور جہنم کے چاروں طرف گناہوں کی لذات، نفسانی خواہشات کی تکمیل، اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ نافرمانی کے ذریعے وقتی سکون، ان چیزوں کو رکھ دیا۔ تو گویا کہ یہ چیزیں جہنم میں داخلے کا سبب بنتی ہیں اور ان میں اتنی اٹریکشن ہے اور اتنا زیادہ انسان ان چیزوں کی طرف مائل ہے کہ جبریل امین نے بالکل صحیح فرمایا کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم میں نہ جائے، کیونکہ سب انسان انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء، فقہاء، نیک مومنین مومنات کے علاوہ کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا بھی مقصود یہی تھا کہ یہ لوگ جو عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، چاہے وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، مرتدین، منافقین ہیں، کہ یہ لوگ نہ تو نفسانی خواہشات کو چھوڑیں گے، نہ گناہوں کو چھوڑیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے وقتی سکون کے حصول کے سلسلے کو ترک کریں گے۔ تو پھر یہ چیزیں کرتے کرتے ان کے بیچ میں تو جہنم رکھی گئی ہے تو یہ جہنم میں جا طلب بات یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1500 سال پہلے اس بات کی وضاحت کر دی کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا۔ جنت میں دخول کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، جہنم میں دخول کے لیے کیا کیا چیزیں سبب بن سکتی ہیں، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان سے کوئی فائدہ حاصل کریں نہ کریں، کوئی نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں۔ اب تمام چیزیں واضح ہیں، ہمارے سامنے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ذرا عقل کا دامن تھامے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، جہنم کے احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جنت کی نعمتوں پر توجہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو، عقائد کو درست رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چند مزید حدیثیں جہنم کے بارے میں اور سماعت فرمائیں۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دارمی کی روایت حدیث نمبر 5442 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس کا نام ہب ہب ہے، ہر تکبر کرنے والا وہاں رہے گا۔ تو تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر تصور کرنا اور خود کو اس سے اعلیٰ سمجھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں خاص وادی ہب ہب نامی تیار کی ہوئی ہے
جن میں اس قسم کے متکبرین کو ڈالا جائے گا، چاہے وہ کفار میں سے ہوں چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی حالت ایمان میں کوئی دنیا سے رخصت ہو تو اتنا طویل عرصے وہاں پر نہ ٹھہرے، لیکن کلام مطلق ہے۔ اکثر مفسرین نے شارحین نے ویسے اس کو کافروں کے ساتھ ہی مخصوص کیا ہے کہ کافر متکبر ڈالے جائیں گے، لیکن بہرحال مطلق کلام جب ہو، یعنی کوئی کنڈیشن نہ لگائی ہو، کوئی خاص پرٹیکولر کسی ایک گروہ کا تذکرہ نہ کیا ہو، تو اس میں عمومی معنی لے سکتے ہیں۔ لہذا مسلمان متکبر بھی اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر ڈال دیا جائے۔ تو ہب جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیز اور جلدی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس وجہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اس وادی کو ہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی آگ ہے جو گناہ گاروں کو بہت تیزی اور جلدی کے ساتھ جلاتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ، یعنی دوزخ کے دوسرے مقامات کے مقابلے میں یہ آگ زیادہ تیزی سے جلاتی ہے، جبکہ دوسری آگ بھی شدید گرم ہے لیکن یہ بہت تیزی سے جلا دیتی ہے، اس لیے اس کا نام ہب اللہ تبارک و تعالی نے تجویز فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5444 ہے، اور جہنمی کی صفت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے۔ پہلے بھی اس کے بارے میں 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، مضمون تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی لوگ جہنم میں بڑے ہو جائیں گے، یعنی جسمانی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وسعت دے دے گا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی کی کان کی لو سے کندھے تک 700 برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔ پچھلی حدیث میں ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ تھا، یہاں سرکار فرماتے ہیں کان کی لو سے کندھے تک 700 سال کا فاصلہ، یعنی ایک گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو تیز رفتاری سے دوڑائے تو یہاں سے یہاں تک پہنچتے میں اس کو 700 سال لگیں گے۔ تو اندازہ فرمایا کس قدر وسیع و عریض جہنمی ہوگا، اور یہ تو صرف کندھے کی چوڑائی بیان کی، پورا دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ، پھر پیر، ہاتھ، منہ کتنا موٹا ہوگا۔ اور وجہ وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پر عذابات مسلط کر دیے جائیں۔ اگر چھوٹا وجود ہے تو 8-10 سانپ ہی اس کے اوپر لپٹ جائیں تو کافی ہے، لیکن اتنا بڑا وجود ہے تو ہزاروں سانپ ہوں گے تو ہزاروں مقام سے کاٹیں گے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف اور اذیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ان کو وسعت دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی کھال 70 گز موٹی ہوگی، اور اس کی داڑھ کوہ احد کی مانند ہوگی، یعنی احد پہاڑ کے برابر داڑھیں ہوں گی، اور کھال 70 گز موٹی۔ کسی روایت میں آپ نے پچھلے جیسے ہم نے بیان کیا تھا 40 گز کی بھی روایت ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ان حدیثوں میں باہم کو ٹکراؤ ہے، بلکہ یہ مختلف جہنمیوں کی مختلف کیفیات ہیں کہ کوئی جہنمی تو اتنا بڑا کیا جائے گا، کسی کو اتنا کر دیا جائے گا، کسی کو اس قدر وسعت دی جائے گی۔ چنانچہ ان حدیثوں میں باہم اگر اعداد کے بیان میں تھوڑا سا اختلاف بھی نظر آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث صحیح ہے دوسری غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ یہ فرمایا دوسری جگہ یہ فرمایا تو باہم ٹکراؤ ہو گیا، بلکہ حقیقت حال کا بیان مقصود ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہوگا بہت سے جہنمیوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے داخل جنت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔